یورپ کی تاریخ میں دو عظیم جنگوں کے علاوہ رونما ہونے والا سب سے بڑا واقعہ انقلاب فرانس ہے، جس کا آغاز سن 1789 میں ہوا اور جس کا بیج روسو جیسے مفکروں نے عوام کے دلوں میں غلامی سے نجات حاصل کرنے اور آزادی سے ہمکنار ہونے کا جذبہ بیدار کر کے بویا تھا، جس کے نتیجے میں پسے ہوئے بے زبان عوام نے بغاوت کر کے بادشاہوں کے تاج اچھال دیے، تخت گرا دیے اور شہنشاہیت کو جڑ سے اکاڑ دیا۔ جدید تاریخ کا یہ سب سے بڑا انقلاب کیسے رونما ہوا اور پسے ہوئے انسان اپنے حقوق کے لیے کیسے اٹھ کھڑے ہوئے، انہی سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے، مگر مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ 17ویں اور 18ویں صدی میں باقی یورپ کی طرح فرانس پر بھی بادشاہوں اور شہنشاہوں کی حکومت تھی۔ 18ویں صدی کے اختتام تک شاہ فرانس لوئیس 14 اور اس کے پیشروؤں کی عیاشیوں اور شاہ خرچیوں کے باعث خزانہ خالی ہونے کو تھا۔ 2 دہائیوں سے فصل کی پیداوار ناقص رہی تھی، روٹی کی قیمتیں بے تحاشا چڑھ گئیں، ملک میں قحط سالی کی ایسی آندھی چلی جس نے غریبوں اور کسانوں کے دلوں میں بے چینی اور نفرت کو جنم دیا۔ ظالم حکمرانوں نے غریب عوام پر مزید ٹیکس لگا دیے، جس کے جواب میں عوام کے مختلف گروہوں کی طرف سے پرتشدد ہنگامے اور لوٹ مار کے واقعات شروع ہو گئے۔ سن 1786 میں فرانس کے کنٹرولر جنرل الیگزینڈر نے حالات پر قابو پانے کے لیے مالی اصلاحات نافذ کی، جس کے مطابق جاگیردار بھی ٹیکس سے مستثنیٰ نہ رہے۔ ان اصلاحات کو سبوتاژ کرنے کے لیے بادشاہ لوئی XIV نے 5 مئی کو بااثر پادریوں، نوابوں اور جاگیرداروں پر مشتمل ان اتحادیوں کا اجلاس بلا لیا جو 2% ہونے کے باوجود 98% عوام پر حکومت کر رہے تھے، مگر اس اجلاس میں اکثریت کے نمائندے بھی پہنچ گئے جنہوں نے مالی اور عدالتی نظام میں اصلاحات کے علاوہ ہر شہری کے لیے ووٹ کا حق مانگ لیا اور ایک نمائندہ جمہوری حکومت کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس کے مشہور شہر ورسائی میں ہونے والا یہ اجلاس بے نتیجہ رہا اور ملک کے طول و عرض میں عوامی جذبات زیادہ بپھرنے لگے تو عوامی امنگوں کی نمائندگی کرنے والے گروپ نے 17 جون کو ٹینس کورٹ میں ہی اپنی اسمبلی کا اجلاس منعقد کر لیا اور عہد کیا کہ آئین میں عوامی امنگوں کے مطابق اصلاحات کرائے بغیر یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ 27 جون کو بادشاہ نے بپھرے ہوئے عوامی جذبات کو بہم کر ان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ ادھر دارالحکومت پیرس میں بلوے اور پرتشدد کارروائیاں شروع ہو گئی۔ 11 جولائی کو عوام کے ایک بپھرے ہوئے گروہ نے باسٹیل کے قلعے پر حملہ کر کے اسلحہ اور گولہ بارود اپنے قبضے میں لے لیا، جس سے عملی انقلاب کا آغاز ہو گیا۔ اسی بنا پر اس دن کو فرانس میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ باسٹیل کے قلعے پر انقلابیوں کے حملے اور وہاں پر ان کے قبضے کے بعد انقلابی جوش اور جنون کی لہر پورے ملک میں پھیلنے لگی۔ عوام نے ظالم استحصالی ٹولے کے خلاف پرتشدد کارروائیاں شروع کر دیں۔ بے زمین کسانوں نے محکمہ مال کے افسروں اور جاگیرداروں کے گھر جلا دیے۔ اس کے نتیجے میں اسمبلی نے باقاعدہ طور پر 14 اگست کو جاگیرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جسے ڈیتھ سرٹیفکیٹ آف اولڈ آرڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی روز انسانی اور شہری حقوق کا چارٹر منظور کر لیا گیا۔ 3 ستمبر سن 1791 کو آئینی بادشاہت قائم رکھنے کی کوشش کی گئی، جو میکسملن روبسپیئر، ڈیسمولینس اور جارج ڈینٹن جیسے ریڈیکل انقلابیوں نے ناکام بنا دی اور مکمل جمہوری نظام قائم کرنے اور بادشاہ پر مقدمہ چلانے کے لیے حمایت حاصل کرنا شروع کر دی۔ 10 اگست سن 1792 کو انقلابیوں کے ایک انتہا پسند ٹولے نے پیرس میں شاہی محل پر حملہ کر کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا۔
لیجسلیٹو اسمبلی کی جگہ نیشنل کنونشن نے لے لی اور بادشاہت کا خاتمہ کر کے جمہوری نظام کی بنیاد رکھ دی گئی۔ صرف چند ماہ بعد 21 جنوری سن 1793 کو بادشاہ کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے 9 مہینے بعد اس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جون سن 1793 میں انقلابیوں نے مزید انتہا پسندانہ اقدامات اٹھائے اور عیسائیت کے خاتمے کا اعلان کر کے نیا کیلنڈر جاری کر دیا۔ صرف 10 مہینوں میں انقلابیوں نے 17,000 افراد کو پھانسی دے دی اور اس سے کئی گنا زیادہ اشخاص کو مقدمہ چلائے بغیر قتل کر دیا۔ 22 اگست سن 1795 کو نیشنل کنونشن نے نیا آئین منظور کیا جس کے مطابق 2 ایوانی پارلیمنٹ قائم کی گئی اور انتظامی اختیارات پارلیمنٹ کی مقرر کردہ 5 رکنی ڈائریکٹری نے سنبھال لیے۔ بادشاہ کے وفاداروں اور انتہا پسندوں دونوں نے اس نئے سیٹ اپ کے خلاف احتجاج کیا، لیکن پھر فوج نے مداخلت کی اور نوجوان جرنیل نیپولین بوناپارٹ کی قیادت میں انہیں خاموش کر دیا گیا۔ ڈائریکٹری نے 4 سال حکومت کی، لیکن ان کی نااہلی اور کرپشن کے باعث ملک مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ جب ہر طرف بے چینی اور اضطراب بڑھنے لگا تو بالآخر 9 نومبر سن 1799 کو نیپولین نے انہیں فارغ کر کے خود حکومت سنبھال لی۔ ورسائی کے محل کی وہ بالکنی آج بھی قائم ہے جس پر کھڑے ہو کر ملکہ نے کہا تھا کہ اگر عوام کو روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ بلا شبہ جہاں حکمران عام آدمی سے اس طرح کٹ جائیں کہ ان کی ضروریات ہی نہیں احساسات سے بھی نا آشنا ہو جائیں، وہاں انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔